من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت جی یہ بات ہمارے سامنے ہے، آپ نے سن لی، میں نے پڑھ لی، حدیث ہو گئی پوری. اس حدیث کے اندر سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ آج ہم لوگ سب سے بڑی ناشکری کس کی کر رہے ہیں؟ کس کے حق کو ہم کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اپنی زندگیوں میں تمام تر مصیبتیں اور پریشانیاں اس حق کو مارنے کی وجہ سے آتی ہیں. ہم بڑھاپے میں ذلیل اور خوار ہوتے ہیں اس حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. ہماری زندگیاں تنگ ہوتی ہیں اس حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. وہ حق معمولی حق نہیں ہے، وہ حق آسان حق نہیں ہے. وہ حق ہمارے والدین کا حق ہے، ہمارے سب سے بڑے محسن، ہمارے وہ ذات جس کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، سب سے عظیم احسان جس کا ہمارے اوپر ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ہمارے والدین ہیں. ان تینوں کے بیچ میں کسی اور کی تفریق ممکن نہیں ہے. اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد والدین. ہمارے ماں باپ کا ہم پر جو احسان ہے، ہم بنے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ. اس چہرے پہ بڑا فخر ہے، اس داڑھی پہ فخر ہے، میری داڑھی بہت پیاری ہے، ہم تو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، بڑی پگڑی باندھ رکھی ہے جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سنت لباس پہن رکھا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور جی ہم نے تو بڑا نام کما لیا، بہت شہرت ہو گئی، بڑا مجمع ہمیں جانتا ہے. ہمارے دل تکبر سے بھر چکے ہیں، ہمارے دل ریا سے بھر چکے ہیں. اس ریا اور تکبر کے بیچ میں جو ہمارے بہت سارے کام ہیں نا، خواہ علم دین کی فہرست ہو، خواہ میڈیکل سائنس کی فہرست ہو، خواہ ہمارے انجینئرنگ کی فہرست ہو، خواہ ہمارے بزنس مینز بن چکے ہو بڑے بڑے ہمارے ساتھی، کوئی ہمارا بھائی جو بہت بڑا تاجر بن چکا ہو، کسی نے بڑی دکانیں بنا لی ہو، کو بہت بڑا انویسٹر بن چکا ہو. ہم سب کیا ہیں؟ ایک پانی کا قطرہ جو ہمارے باپ کا ہے، وہ جب ہماری ماں کے رحم میں گیا ہے تو میرے باپ اور میری ماں کے اس ملاپ کی برکت سے بنی ہوئی میں ایک چیز ہوں. میرا مٹیریل، میرا بیسک، میرا سیڈ، میرا بیج اور میری اصل میرا باپ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، میری ماں کے اندر سے نکلا ہوا ہے. اگر یہ دو شخصیتوں میں سے ایک نہ ہوتی میں نہ ہوتا. اگر ان دو شخصیتوں میں سے کوئی ایک مجھے مارنے کی نیت کر لیتا میں نہ ہوتا. یہی حال آپ کا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی توہین نہ کرو. آج دو پیسے کی عزت کما کے، دو پیسے روپے اور نوٹ کی صورت میں کما کے، دو پیسے کی پراپرٹی بنا کے خود کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اپنے ماں باپ کے باپ بننے کی کوشش کرو. اپنے باپ کے باپ نہ بنو، اپنے باپ کی اولاد بنو، اپنی ماں کی اولاد بنو. ان کے حق کو سمجھو. حدیث اور قرآن کے مفاہیم کو اگر جمع کیا جائے، ان کی ٹیچنگز کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے، تو ایک انتہائی درجے کا گندا اور نافرمان غلام جب اپنے آقا کے سامنے مجرم بن کے پیش ہوتا ہے، اور آقا انتہائی جابر، مارنے والا، کاٹنے والا ہے، اور اب یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور آقا بولتا ہے دے اپنی صفائی، تو اس وقت غلام کا جو بولنے کا لہجہ ہوگا نا، اور جس ڈر اور خوف کے ساتھ غلام بات کر رہا ہوگا، جس احتیاط کے ساتھ زبان سے الفاظ نکال رہا ہوگا، وہ لہجہ بچے کو ماں باپ کے سامنے اختیار کرنا چاہیے. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ملتی ہیں ہمیں. محدثین نے قرآن اور حدیث کی تشریح کو اس طرح بیان کیا ہے. وہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، ان سے قول کریم کرو، ان کے آگے جھکے رہو کا مقصد اور مطلب یہ ہے. اپنی ماں کو یہ کہنا کہ ماں جی آپ نے جو ابھی کہا نا کہ جا دہی لے کے آ، ہم لوگ مذاق بناتے ہیں، ماں کہتی دہی لے کے آ، ماں نے کہا دہی لے کے آ، بچہ کہتا امی ابھی نہیں لا رہا، بچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے. اللہ کی قسم ہو گیا ہے، یہ نافرمانی ہو گئی ہے. تو اپنے آپ کو اس بڑے گناہ سے بچاؤ. والدین کو بھی رعایت کرنی چاہیے، اور بچوں کو احکامات ایسے پاس کریں ہی نہ کہ بچے اس کو منع کریں. آپ حکم کی صورت نہ بناؤ. والدین کو چاہیے وہ یہ بول دیں کہ بیٹا ایک کام کرو، فارغ ہو کے دہی لے آنا، بیٹا مناسب سمجھو تو دہی لے آؤ. یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں استعمال نہیں ہوتے، ہونے چاہیے. اس طرح کا کلچر بننا چاہیے کہ جہاں بچوں کو گناہ سے بچانے کی محنت ہو رہی ہو، لیکن بچے بھی تو بچے بنے، باپ نہ بنے.
اپنے بڑوں کی قدر کرو. اور جو بندہ ان دو شخصیات کا احسان کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ یہ بھول جائے کہ اسے دنیا میں پھر کامیابی ملنی ہے. کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت اکٹھا ہو گیا اور جی بس میری بڑی بلڈنگ بن گئی ہے. بڑی بلڈنگوں والے، بڑے پیسوں والے بڑے ناکام ہیں. یقین کرو خدا کی قسم، جس کے پاس دل کا سکون نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. جس کی اولاد نافرمان ہے وہ کامیاب نہیں ہے. جس کی بیوی اس کے آگے زبان چلاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہے. جس کا دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں اگر سہولت اور رحمت چاہیے نا، اللہ کی رحمت چاہیے، تو اللہ کی رحمت ملے گی ان دو کی قدموں کے نیچے سے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ان کی خدمت کرو گے نا دنیا جنت بنے گی، اور اگر ان کو ناراض کر دیا نا دنیا میں جہنم کے مزے لوگے. اور یہ حقیقت ہے، کرنے والے دیکھتے ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو جنت ملتی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو نہیں ہے ان کو جہنم بنتی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے گزارش ہے، اس پیغام کو پیغام سمجھو، اس پیغام کو زندگی میں لاؤ، اور یہ ہاتھ جوڑے میں اپنے سگے ماں باپ کی قدر کرو. کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی فقیر کی، کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی امام کی، کسی قاری کی، کسی نعت خواں کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت بڑا بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی روزی کے دروازے، اپنی نعمتوں کے دروازے، اپنی عیشوں کے دروازے، اپنی گاڑی بنگلوں کے دروازے اپنے ماں باپ کے لیے کھلے رکھو. بیویوں کے چکر میں آ کے ماں باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو. وہ آپ کو گالی دینا، وہ آپ پہ ظلم کریں، وہ آپ کو جوتا ماریں، وہ آپ کو مجمع میں ذلیل کر دیں، وہ حق پہ ہیں، وہ حق پہ ہیں، وہ حق پہ ہیں. کسی کے اس بات سب کچھ سننے کے بعد یہ کہنا کہ یار میرے باپ نے تو مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے بہت مارا تھا، میری بیوی کے سامنے میری ذلت کر دی، میرے سسر کے سامنے میرے کو گالی دے دی، میری معاشرے میں نکل کے میرے کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد مقصد یہ ہو کہ میرا تو سب کچھ ان کے ساتھ یہ قطع تعلق کرنا جائز ہے، یہ اس کی جہالت کی علامت ہے. وہ جاہل ہے وہ آدمی. ایک آدمی جس کی برکت سے تیرے سسر ساس سب موجود ہے، تو ہے ان کی وجہ سے. تیری اوقات کیا ہے؟ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم ان کی وجہ سے ہیں. اس ایک حقیقت کو اگر ہم تسلیم کر لیں نا، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کمی نہیں کرنی. وہ کہیں نماز نہ پڑھو تو یہ نہیں ماننا. وہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کا حق فلاں فلاں چیز کے اندر یہ ہے، وہ نہیں ماننا. وہ ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے کے لیے کہے، وہ نہیں ماننی. ہماری ذات کی بات کریں گے، ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار. اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کرو. جو آپ کا حق ہے نا وہ ماں باپ کے حق میں بالکل ہی سلینڈر کر دو، سپرد کر دو، ان کے بچھ جاؤ ان کے آگے. یقین کرو دنیا میں اللہ والی زندگی ملے گی، اللہ والے مزے ملیں گے، اور وہ زندگی پالو گے کہ کامیاب ترین انسان کی بھی کیا زندگی ہوگی جو آپ کی زندگی ہوگی. بڑی گاڑی بڑا بنگلہ نہیں ہوگا، دل اور دماغ کا سکون ہوگا. اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے لیے دعا کرنے والے موجود ہوں گے، آپ کے لیے ذخیرہ کرنے والے موجود ہوں گے. آپ اس دنیا میں اکیلا پن محسوس نہیں کرو گے، آپ کا دل آباد رہے گا، اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوتے رہیں گے. تو آج کے پیغام کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو، ماں باپ کے آگے بچھے رہو، اور ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق قائم کرو جو ایک مثالی مسلمان کا ہونا چاہیے، جو تعلق آپ کو اویس قرنی بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں کی زندگی دیکھ کے، ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی اور تعلق کو دیکھ کے اپنی زندگی کو درست کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگیاں ہمارے ماں باپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. باقی اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے اور پیغامات اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آپ لوگوں کو ملتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.